نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو، نافرمانیوں کو، خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے آج کی یہ عظیم رات شوال کی نعمتوں سے، رحمتوں سے بھری ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کا بڑا انعام ہے، ورنہ ہم جیسے ناکار انسانوں کو کہاں توفیق ہو سکتی ہے جو گناہوں سے بھرے ہوں، خطاؤں سے بھرے ہوں، اتنی بڑی بڑی قیمتی راتوں کو حاصل کر سکیں۔ یہ شب جمعہ ہے، شوال جاتے ہوئے شوال کی رات ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے، رات قیمتی ہوتی جاتی ہے، اور آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے رات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مخاطب ہو جاتے ہیں کائنات سے کہ کوئی ہے بندہ مجھ سے جو معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجات کو طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے۔ تو یہ رات کی قیمتی لمحات بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ ہے، جیسے جیسے شوال گزرتا جاتا ہے تو اور بھی زیادہ ایام قیمتی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا، جو 10 دن ہے وہ بہت ہی قیمتی عظیم دن ہے اللہ کے یہاں۔ تو اس تمہید کے بعد اس مجموعے سے کیا خاطب ہو آدمی سوائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو احساس کرتے ہوئے ایک بار پھر ہم اپنے سبق کو دہراتے ہیں کہ جو ہماری کمزوریاں ہوں اللہ پاک اس کمزوریوں سے ہمیں ہوشیار کرے، اور آنے والا وقت جو بہت نزدیک ہے ہمارے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں الرٹ کر دے اور ہماری آنکھوں کو کھول دے۔ میرے بھائیو، میری آپ کی زندگی جو ہے بلا مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ذرے کو بھی پیدا فرماتے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے، ایک پتا بھی فرماتے ہیں۔ ہم تو بڑے آرام سے چلتے چلتے ایک گھاس کے پتے کو توڑ لیتے ہیں، اس پتے سے پوچھو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا، اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی، کیا راستہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز بھی جو دنیا میں پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ تم نہ سمجھ سکو تو تمہاری عقل ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی حکمتیں اور راز ہوتی ہیں۔ ان کو کون سمجھتے ہیں؟ حکیم ہی سمجھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو ہم تو 6 فٹ کے انسان ہیں، کھاتے بھی اس کا ہیں، ٹھکارتے بھی اس کا ہے، ہر کچھ اس کی نعمتوں سے۔ شاید کائنات میں کوئی بھی مخلوق اتنی محظوظ نہیں ہو رہی اللہ کی نعمتوں سے جس قدر ہم ہوتے ہیں، ہے ایسا نہیں ہے؟
میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں خود سلیکٹ کرتا ہوں رات کا تیسرا حصہ. کیوں؟ آرام سکون کے بیٹھ کے باتیں کریں اللہ کی، کھا پی کے آئیں، کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب مجھے مزہ آتا ہے آرام سے بیٹھے. ورنہ میں عصر کے بعد کر دیتا یہ مجلس، ٹرخانہ ہو تو مغرب کے بعد کرے گا، چلو بھائی جاؤ ذکر. نہیں، مزہ ایسا نہیں آتا. مزہ آیا رات گزر رہی ہے، ہم بیٹھے اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، تب تو بات بنتی ہے. آپ لوگوں سے منفرد الگ ہیں، انعام جو لینا اللہ تعالیٰ کے. تبھی ٹی ٹی ایسے ہی نہیں کرنا، بس مزے سنیں میری باتیں. سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اونگنے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں. جیسے جیسے رات بیدار ہو آپ بھی بیدار ہوتے چلے آئے تھے. اللہ کے انعامات اترتے ہیں سخت انسان پہ. تو مجھے تو مزہ آتا ہے جتنی رات گزر جائے پھر بیٹھ کے بات نہیں کی جائے. آپ نے دیکھو رمضان میں ہماری مجالس کیا چلتی تھی، مطلب روزہ کھلنے والے رکھنے والا ہوتا تھا، ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے. اللہ کی باتیں بابا، چھوٹی بات تو نہیں ہے. رب کریم فرماتے ہیں اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا، 6 فٹ کا 7 فٹ کا، عورتیں مرد کھا بھی مل رہے ہیں، ڈگار بھی مل رہے ہیں، بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سب بے مقصد ہے؟ نہیں، بڑا مقصد ہے. کیا مقصد؟ تو وہ ہوتا ہے جو جانے سے پوچھا جائے گا آپ سے، جانے کے بعد پوچھا جائے گا مقصد جس وقت آپ کو بھیجا گیا تھا. تو ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، سوال موجود ہیں. کوئی ایسا سوال ہوگا موت کے بعد کہ تیرے مکان کتنے تھے، مارگیج تیری رہ گئی تھی باقی، کتنی مارگیج تو نے اور دینی تھی، کتنے ایکسٹینشنیں کرانی تھی، کتنے کمرے اوپر رکھنے تھے، کون کون سے جاب کرنے تھے، کتنے ویزے لگنے تھے، کس کے ویزے لگنے تھے، کہاں جانا تھا، کہاں آنا تھا، پاسپورٹ آیا نہیں آیا، فلاں چیز. ایک سوال بھی ہوگا اس کا. تیاری تو اسی کی ہماری. اگر ہم کاؤنٹ کریں اپنی اس قیمتی زندگی کے لمحات کو تو یہ جواب تو اسی کے ملتے ہیں. اور دوسرا جواب ہی نہیں ہماری زندگی میں اس کے علاوہ. فکری ساری زندگی، تفرقات زندگی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو کتنا بیوقوف انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کا میں نے پوچھنا ہی نہیں اس سے، جو اس کو کام ہی نہیں آنی، اس کی لسٹ لیے پھرتا ہے ہر وقت صبح سے لے کے شام تک. اس کا اب کیا ہونا ہے، اس کا کیا ہوگا، ایسے کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، فلاں کو کیا کریں گے. عجیب انسان ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اٹھایا بستر سے اس لیے تھا، رات کو سلا دیا تھا میں اس کو، موت دے دی تھی، پھر میں اس کو چلو اس کو روح ڈالتے اٹھائے کہ شاید آج عقل آ جائے گی تو آج سے کام شروع کر دے گا اپنا. نہیں تو پکا بندہ ہے، پھر اسی کام پہ لگ گیا، پھر ٹیلی فون اٹھا لیا، وہ یہ فلاں یہ، پھر اس دنیا کے چکر میں آ گیا. کوئی اس کو احساس ہی کوئی نہیں ہے. کبھی اگر جنازہ بھی آ گیا تو پڑھ کے بھاگنے کے چکر میں بس اس لیے مرنا تھا، اس آدمی نے مرنا نہیں ہے. کچھ تھوڑا غور بھی نہیں کیا، جنازے کے نزدیک بھی نہیں گیا، ہاتھ بھی لگایا ڈر کی وجہ سے، سوچا بھی نہیں کون انسان تھا. یہ مجموعی زندگی ہمارا اسکیچ میں آپ کو بتا رہا. سوائے ہمیں اس کی ہم سمجھیں زندگی کا مقصد یہی ہے، بڑے ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ، نوکری تلاش کرو، نوکری مل جائے، بیوی کرو، بچے پیدا کرنا شروع کر دو، 5 4 5 جتنے بچے پیدا کر سکتے کر دو. اور اس کے بعد پھر یہاں تو ہے سوشل شیئر پہ لگا دو، خوب پیسے آئیں گے، ہر بچے کے 5-10 پاؤنڈ جتنے ملتے ہیں وہ آتا رہے گا، اپنے کھا پی کے زندگی گزر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. کتنا قیمتی زندگی کے لمحات ہیں ہمارے، آنے والا وقت بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے وہ چیزیں اور نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ تمہارا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک فرماتے ہیں وہ نعمت ہیں کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھ کے. ہم کیا کر رہے ہیں اس چکر میں پڑے، نہ پتا فجر کی نماز پڑھنی، نہ پتا یہ نماز قضا ہو گئی ہے، نہ پتا اس کا یہ پتا نہیں، کام نہ جائے ہمارا، وہ نہ نیچے ہو، نماز قضا ہو جائے چلی جائے فلاں، اس کی فکر نہیں جس کا پوچھا بھی نہیں جائے گا ہمارے سے. تو کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد دوستو ایک ہے. یہ سبق دہرا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے آپ کو پکا کر رہا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، وہ مقصد ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا. وہ کیا؟ زیادہ مردیہ، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور کیا میں رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ. بس یہ ہے رشتہ میرا اور میرے رب. نہیں بات سمجھے؟ مشکل ہے. ہر آدمی کو رشتہ ہوتا ہے، جیسے میرا آپ کی دوستی ہوگی، اس دوستی کا کیا مقصد؟
مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. جب ہم دونوں راضی ہو جائے پھر تو میرے پاس آ جا. زیادہ تر مرد ہے یہ. پھر میں کہتا ہوں بہت کچھ داخل ہو جائے جنت میں، قصہ ختم. اس مقصد تجھے بھیجا تھا، یہ تو حاصل کر لیا، آج میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہے. یہ مقصد ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہم اس مقصد کو ہم یاد ہی نہیں ہمیں. کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سمجھے بات؟ تو اب یہ دیکھیں اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ اب راضی کرنے تو راضی کیسے کریں اللہ کو؟ کس چیز سے راضی کریں؟ کون سی عبادت ہے جس سے راضی کریں؟ اس عبادت کو تلاش کرو. عبادت تو بہت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز عبادت ہے. حلال رزق سے اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈال دو، بڑی عبادت ہے. یہ بھی بڑی عبادت ہے. کھا پی خود رہے ہم، عبادت بن رہی ہے الحمدللہ. ہر چیز عبادت ہے مومن کی. تو لیکن اللہ کو راضی کرنے والی کون سی عبادت ہے؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا تو راضی کیسے کریں گے اللہ کو؟ نہیں سمجھے بات؟ نہیں بتاؤں آپ کو، پھر آپ کو پتا ہوگا الحمدللہ. اللہ کو راضی کرنے کی کون سی عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ جس تو پوری ہے، نمازوں کی، فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس. راضی کس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اس کو پکڑ لیں. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہم اتنے لمبے چوڑے چکوں میں چلیں، وقت تھوڑا ہے. اس نقطے کو پکڑ لو کہ راضی کس سے ہوتا اللہ تعالیٰ. جب پتہ چلے گا اس سے راضی تو بس کیا چیٹ کس سخت گرفت کر لو اس کو. بولو سبحان اللہ. ادھر تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی کر لو، فلاں بھی کر لو. نہ ایک کام کرو، راضی کس سے ہوتا ہے اللہ. بتاؤں گا تو کریں گے، اسے سن کے ادھر نکال دیں گے، کریں گے. اللہ راضی ہوتا ہے ایک چیز سے، وہ کیا؟ کہ میری نافرمانی مت کرو. سبحان اللہ. ایک ہی جملے میں سارا کام ہو جاتا ہے. پورا قرآن آ گیا، حدیثیں آ گئی، مسلم آ گئی، بخاری آ گئی، نسائی، سب آ گیا اس میں. کیا؟ کہ میری نافرمانی مت کرو. ایک گھنٹہ بھی تیرا ایسا ہوگا جس میں میری نافرمانی ہوگا، بس تو میرا ہوگا، میں تیرا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں. اس ایک گھنٹے میں جب میں تجھ سے راضی ہوں، تم اس سے راضی، تیری ہر عبادت جو ہوگی سبحان اللہ وہ بڑی بلند ہو جائے گی. ہر عبادت، کیا تو نفل پڑھ رہا ہو، کیا تو فرض پڑھ رہا ہو، کیا تو واجب کر رہا ہو، کیا تو مکے گرد چکر کاٹ رہا ہو، کیا روزے پہ کھڑا ہو، جہاں بھی تو ہوگا، اگر تو اور میں راضی ہیں تو یہ بلند ہو جائے گی چیز. یا تو مکے کی چھت پہ بھی کھڑا ہے، چوم رہا ہے، لیکن تیرا رب تو سے راضی نہیں، تو پھر مٹی کی مٹی ہو جائے گی. تو ہر عبادت کی جو بنیاد بنتی ہے وہ چیز پہ؟ رضا الہی پہ بنتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی نافرمانی سمجھ. نافرمانی کے دو جز بتائیں. کیا مطلب نافرمانی کا؟ ہم تو نافرمانی کہ جو میں کہوں اس کو مان جا، جس سے منع کروں اس سے رک جا. کتنی پیاری بات ہے. کیسے کہ پورا قرآن اس پہ میں اتارا ہے. پورا قرآن ہی کے اندر میں یہ لکھا ہے کہ میں اس چیز سے راضی ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں. وہ میری بات نہیں مانی، اس قوم نے مجھ کو اس کی ایسی سزا دے دی. جس قوم نے میری بات مانی اس کو اتنے انعام دے دیے میں نے. یہی ہے نا قرآن میں الف لام سے ناس تک یہی بات ہے. تفسیریں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ، سیدھی سادی بات ہے. کچھ پڑھنے کی ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی جاننے کے مطابق بھی آپ لسٹ بنا دیں. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں. مجھے تو لگتا ہے یار یہ چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، انشاءاللہ جو آپ لکھتے جائیں گے نا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ وہ دوسرا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. حرکت اس کو پتہ ہی اتنی تھا کہ میں ان باتوں سے راضی ہو جاتا ہوں. اس نے وہ کام کر لیے، اور جس چیز کو میں راضی نہیں تھا اس کے نہ کرنے سے وہ بھی اس نے کر لیے، بس ختم. اپنی نالج کے مطابق اس نے کر لیے، فٹ ہے. اور جتنا بڑا نالج بڑھتا جائے گا، عالم بنتے جائیں گے، بوجھ بڑھتا جائے گا. ماشاء اللہ. کیوں؟ شعور جو آ رہا ہے، اللہ سمجھ جو دے رہا ہے، تو پھر حساب بھی اسی کا لے گا آپ کو. عالم جو بنتا ہے آدمی کس لیے بنتا ہے؟
عالم کو اس لیے تو نہیں بنتا لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے پیچھے چلیں، میری تعریف میں ہو جائیں، شیخ پتہ نہیں کیا نام لکھنے شروع ہو جائیں اور تفسیر. اس لیے تو کوئی عالم بنے گا بالکل بیکار ہے. میں حضرت فرماتے تھے عالم جو اس لیے بنتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نالج لے کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروں اللہ کے پاس جانے کے لیے. جس کی یہ نیت نہیں وہ عالم نہیں ہے، یاد رکھنا. میں نہیں کہہ رہا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ دکھا دیتا ہوں مقبولہ. جس کی یہ نیت نہیں ہے عالم کو، وہ عالم نہیں ہے. اس میں خشیت آ ہی نہیں سکتی. جس کا اللہ نے اعلان فرمایا اس کا تو دوسرا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے. بوجھ رکھ تو اس پر ویسے کے ویسے ہی رہے گا. یہ تحقیر نہیں کہ عالم تحقیر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ میسج دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عالم وہ ہے جو اپنی اس علم کی نیت صرف جا کے مدرسے میں داخلہ جب لیتا ہے بچہ، باپ داخل کراتا ہے، اس کی صرف ایک نیت ہونی چاہیے کہ ہم قوم کی خدمت کریں. یہ تو سلیکشن آف رب ہے جس سے خدمت لے لیں. سبحان اللہ. کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ آئے ہیں، آپ تصوف سیکھ رہے ہیں، بہت بڑی لائن ہے تبلیغ کی، بہت بڑی. اس میں کوئی ہوس بنے گا، کوئی کتب بنے گا، کوئی ابدال بنے گا اس مجمع سے. یہاں شیخ الحدیث نہیں بنتے، مفسر اسلام نہیں بنتے. یہاں کون بنتے ہیں؟ ہوس، کتب، ابدال. یہ وہ لائن ہے. نہیں مزہ نہیں ہے. اتنی بڑی بات کہی ہے میں نے، آپ کچھ یہ وہ مجموعہ ہے. یہ بانگ دہل بات کرتا ہوں میں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہاں بھی کسی آدمی کی نیت ہو کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے اجازت ملی کہ تو میں دین پھیلاؤں گا، وہ زندگی پر محروم ہو جاتا ہے. نیت غلط ہے، اس کی نیت غلط ہے. کیوں کہ یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں صرف ایک چیز کی، اپنی تصفیہ کے لیے آئے ہیں. اب سلیکشن آف رب ہے کہ اس میں سے کس کو پسند کر کے کہتا جا اب تو کام بھی کر. جب اس کو کام کے لیے بھیجتا ہے وہ بالکل مردہ ہوتا ہے انسان. اس کو اپنی تعریف کا فکر ہی نہیں ہوتا، اس کو دنیا کمانے کا فکر ہی نہیں ہوتا، اس کو پیسے لوٹنے کا فکر ہی نہیں ہوتا، اس کو دکانیں بنانے پکانے کا فکر. اس کو ایک فکر لاحق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو کس طریقے سے میں اللہ سے ملا دوں. اس کے سارے غم اللہ لے لیتا ہے. اس کے رزق کا ذمہ دار ہو، اس کے مال کا ذمہ دار ہو، اس کے بچوں کا ذمہ دار ہو، اس کی تعلیم کا وہ ذمہ دار ہو، ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے. میرے حضرت نے مجھے حکم دیا کہ جا وہاں، تو میں نے ایک عرض پیش کی، اپنا احوال پیش کر دی کہ اس کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جو میں جس کا مجھے فکر تھا اس وقت کہ آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن میرے اس کا کیا ہوگا، وہاں ہی نہیں بچ سکتے. تو حضرت نے مراقبہ کیا ایک سیکنڈ، کہتا جاؤ جس کے کام پہ جاؤ وہ حفاظت بھی وہی کرے گا ان کی. اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا. تو میرے بھائیو جب اس سلیکشن، اب یہاں کچھ جی میں ولی ہو جاؤں، میں مجھے اجازت مل جائے، فلاں مل جائے، یہ مل جائے. جب مجھے حکم دیا گیا واللہ میں مجھ سے بیٹھوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ خلافت کیا ہوتی ہے، ولی کیا ہوتا ہے، رتبہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح جا کے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. شوق تھا نا ذوق تھا. میں تو گیا ہی اس لیے تھا کہ سوال یہ کہتا ہے اللہ اپنے شیخ سے کہ حضرت میری دنیا نکال دیں میرے دل سے. دوسری بات نہیں کی تھی. تو اگر کوئی جا کے دارالعلوم میں داخل ہوتا ہے، ہم نے تو قوم کی خدمت کرنی ہے، ہم نے تو فلاں یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، زیرو بٹا زیرو رہتا ہے زندگی بھر. تو مال کماتا ہے، وہ دنیا کماتا ہے، وہ شہرت کماتا ہے، وہ جنگ کراتا ہے، وہ لڑائیاں کراتا ہے، بہت بڑے رتبے کو زمین ڈال دیتا ہے. اور جس نے نیت یہ کی کہ واحد میں بخاری نسائی اس کو پورے دل سے لاؤں کہ اس میں سے نبی پڑھوں گے سنتوں کو سمیٹوں گا، اپنی زندگی کو مثل راہ بناؤں گا اپنے لیے، اور یہ میرا راستہ ہے. اس سے بات میں اپنے آپ کو صحیح کروں گا. اور حلال رزق اس مال سے نہیں کماؤں گا، یہ ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میں کماؤں گا. اس کو ذریعہ نہیں بناؤں گا کبھی نہیں. یہ نہیں ہو میں قوم کی خدمت، نہیں خدمت تم نے لینی ہوگی تو پھر خدمت تو خود ہی مجھ سے لے کے دکھائے گا خدمت کیسے لینی ہوتی ہے. جس سے خدمت لیتی ہے اللہ تعالیٰ، جس سے میں خدمت لیتا ہوں، تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، خود مخلوق کو تیرے پاس بھیجتا ہوں. نہیں بات سمجھے؟
خود بچے تیرے پاس آئیں گے حضرت مجھے قرآن پڑھا دیں، کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں جاب پہ بھی جاتا ہوں، کہ حضرت تھوڑا سا پڑھا دیں. آپ کے مدرسے خود کھلوا دے گا اندر کے اندر آپ سے. اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خطبے دینے کی اب ضرورت نہیں ہوگی. میری بات بری تو نہیں لگ رہی آپ کسی؟ انما الاعمال، پہلی حدیث سے یہ کہ ہر چیز کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے حسن نیت پر. اور نیت کون سی چاہیے؟ رضائے الہی، جو ہمارا مقصد. باقی فیل ہے بالکل، جس نے اس کو دنیا کا مقصد بنا لیا، کر لیا، فلاں کر لیا، اور اپنے اندر اس کا ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی علم کی. تقریر کر سکتا ہے لیکن جھلک اندر نظر نہیں آتی اس کے اندر ایک چھینٹا بھی پڑا ہو اس علم کا جو اس نے 8 سال 7 سال پڑھا ہے، یا جس نے تصوف تصحیح کی لائن میں بیٹھا ہے اور زندگی گزاری ہے 15 سال 20 سال 50 سال، اس میں جھلک بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ منتظر خلافت ہے، وہ منتظر عہدہ ہے، منتظر شہرت ہے. وہ ترقی چاہتا ہے کہ ہمیں اس میں ترقی اور ہو. سبحان اللہ. ترقی ہاں چاہیے، ترقی کس میں؟ قرب الہی میں چاہیے، رضا الہی میں. وہ دیکھتا ہے کہ میں آج گیا ہوں حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کے قریب کتنا ہو گیا ہوں، مجھ سے گناہ کتنا ترک ہو گئے ہیں، اللہ کے راضی کرنے کا کتنا سامان لے کے شیخ کے پاس سے آیا ہوں میں. کیا نکتہ تھا جو آج شیخ نے بتا دیا، اس وقت میں پکڑتا ہوں. ہاں ایک دیکھیں کیا پہلو ہے اس چیز کا. واللہ میں ایک چھوٹی سی، آج بھی وہ کاپی ہے، میں لے کے بیٹھتا تھا پیچھے، جیسے مجمع ہے نا وہ پیچھے بیٹھتا تھا، تو حضرت کی آواز بہت مدھم ہوتی تھی، کمزور بھی تھے، بہت ملک کا تقاضا تھا. تو میں کسی سے بات کریں، مجھے سے غرض نہیں تھا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مفتیان آ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں، گناہ گار سب آتے تھے، وہاں چلتا تھا، اور سب جا کے اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے. مجھے سے کوئی غرض نہیں، میرا کاغذ پینسل یہ بتاتا تھا کہ تیرے لیے کیا نقطہ آ رہا ہے اس کے اندر سے، کیا موتی ہے تجھے اصلاح کر رہا ہے، تجھے قرب الہی دے گا. واللہ میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں آپ. تو آج بھی بک میرے پاس ہے، نقطہ میں جو موجود ہے میرے پاس، کہ یہ کرو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا. ہمارے پاس تو پینسل گیا، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں کوئی حضرت کی بات ہو کہ اس ہم نوٹ کریں گے یا اس کو سنیں گے. کیوں؟ ہماری تو دنیا ہے اور ہے، ہمیں تو ہر چیز سے ایک ہی محور زندگی ہے. جو اللہ نے جو ایک مقصد ہے رضا، ہماری رضا الہی نہیں ہے، رضا دنیا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوائے دنیا کے ہمارا مقصد ہی کچھ نہیں ہے. ہر چیز پہ ہم سوچتے ہیں کہ سے ہمارا دنیا کا فائدہ کیا ہے، تصوف سے کیا فائدہ ہے، تزکیہ سے کیا فائدہ ہے، حضرت کی صحبت سے کیا فائدہ ہے، اس سے کتنا مال ملے گا، اس سے کتنی ویزے ملیں گی، اس سے کتنے ملیں گے، اس سے کتنی دکانیں ملیں گی، اس سے کتنے بنگلے ملیں گے، اس سے ہمارا مقصد تو ہے ہی نہیں. اور جس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ کے فاصلے کچھ نہیں رہتا، وہ بندھن نہیں ہوتا. تو یہ ہے ہمارا پہلا سبق کہ ہمارا مقصد کیا ہے، رضا ہے. بھائی سمجھ میں آ گئی آپ؟ پکا ہو گیا سبق؟ آگے چلوں. ہمارا مقصد رضا الہی ہے. رضا الہی کے ملنے کا طریقہ کیا بتایا؟ کیا چیز ہے جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ شاباش، نافرمانی. پکا؟ تو اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اب کس چیز سے بچنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ. یہ نہ کہنا میں یہ پڑھ لیا، یہ عبادت کر لی، اتنے قرآن ختم کر لیے، فلاں کر لیے، سائڈ پہ رکھیں. مقصد ایک ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. کیا نافرمانی کا مطلب پتہ ہے؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر ڈالو، چاہے جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے. سبحان اللہ بولے. حکم رب ہے، اس سے بڑا نہ کوئی حکم آ سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. جانے جاتی ہیں جائیں، حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. قیمتی کوئی چیز نہیں اس سے زیادہ، اللہ کے حکم سے زیادہ ایک مومن کے لیے کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب خاک اور مٹی ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے. یہ ایمان کا معیار ہے، لا الہ الا اللہ کا معیار ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ وہ ہے بنیاد لا الہ الا اللہ. پہلا سبق ہے لا، کچھ بھی نہیں ہے کس کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تیرا ایمان جس پہ تو ایمان لا رہے رب پہ، پھر دیکھے بالغیب،
اس قدر اونچا بلند ہو جائے کہ تو سمجھ میں نے دیکھا نہیں، مجھے جنت کا پتہ نہیں، مجھے دوزخ کا پتہ نہیں، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن میرا ایمان لے ہے اس رب پر، سبحان اللہ، جس کو میں جانتا نہیں، جس کو میں دیکھتا نہیں، لیکن میں نے اپنے رب کو ایمان لیا اس پر کہ ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے۔ جب میں ایمان لیا ہوں تو ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ اب تیرا حکم جو ہوگا اس کائنات میں سے قیمتی چیز کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے قیمتی چیز کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ حکم اس کا، میں سوتا رہا ہوں وہ کہ نماز پڑھو جی مشکل ہے، کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بہت معمولی چیز ہے، آنکھ نہیں کھلی، فلاں نہیں ہوئی، کروٹ نہیں اٹھی۔ کبھی دنیا کی خاطر ایسا ہوا ہے؟ ایک مثال مجھے بتا دیں کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے اور آپ کی کال آنی ہے کسی ویزے کے لیے، کسی پاسپورٹ کے لیے، کسی انٹرویو کے لیے، اور آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ آج تک زندگی میں دنیا دار انسان کبھی لیٹ نہ ہوگا اس سلسلے میں۔ مجھے ایک زندگی کی ہسٹری کی بات بتا دے کہ مجھے یہ ضروری کام کرنا تھا، میری آنکھ نہیں کھلی، مجھ سے ہو گیا، میں مان جاؤں کچھ شخص۔ لیکن کئی واقعات زندگی میں دکھائی گئی، کتنی نمازیں گئی ہیں، کتنے واقعات ایسے ہوئے، اللہ کے حکم کس نے ٹالا ہوگا اس واسطے کہ میں سستی میں تھا، میری آنکھ نہیں کھلی، فلاں مقابلہ کر لے، کتنا بڑا ایمان ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ صحیح کہہ رہا دعوی بہت لا چھوٹی چیز ہے، حکم تیرا حکم میرے لیے، میں زندگی میری کچھ نہیں ہے، زندگی میں کیا تھا کھانا پینا، اس زندگی سے میں نے کیا کرنا کھانا پینے سے؟ یہ ککڑیاں کھانے کے لیے پیدا ہوا میں، بھنڈیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیا توریاں کھانے کے لیے پیدا ہوں، گھیا اور گوشت کھاؤں گا میں؟ یہ کچھ چیزیں ہیں اس لیے زندگی میری ہے؟ نہیں، میری زندگی اس لیے حکم تیرا ہو، عمل میرا ہو۔ رکاوٹیں دنیا ڈالے، سبحان اللہ، حکم تیرا آ رہا ہے، عمل میرا ہو، اور دنیا کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں، ایک ایک رکاوٹ کو توڑتا ہوں میں تیرے حکم پہ تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ لبیک اللہم لبیک، یہ حج پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ آ گیا میرے رب، ننگا ہو گئے کپڑے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد، کیا بات ہے، تیری تعریف ہے۔ آ گیا رب، آ گیا، جہاں بلایا تھا آ گیا۔ کوئی الفاظ جگہ نہیں بلایا اللہ، کوئی جگہ ہے، میدان ہے، گرم چٹیلا میدان۔ اب تو خیر انہوں نے درخت لگا دی اور ایئر کنڈیشن، وہ تو ماڈرن بنانے میں ہم بہت ماسٹر ہیں نا، چیزوں کو آسان کرنے میں۔ حقیقت جی عرفہ جو ہے روز قیامت میں پھر وہی عرفہ بنے گا میدان، گرمی سے اگلتی ہوئی زمین میں اللہ بلا رہا ہے۔ ایسے بھی حج کرنے ہم نے تو کیے، بڑا مزہ آیا الحمدللہ، نہ کوئی درخت کا سایہ تھا، نہ کوئی ٹینٹ تھا، نہ پانی تھا، پورے عرفات میں جہاں مٹی کے اوپر لیٹا تھا انسان، تپتی ہوئی ریت تھی الحمدللہ۔ کیوں کہ یہی تو اصل حج ہے۔ اصل حج یہ ہے کہ رب تو نے اس جنگل میں، اس مٹی ریگستان میں تجھے بلایا ہے، میں کسی ٹینٹ کے محتاج نہیں ہوں، میں تیرے حکم کا محتاج ہوں، بتانا چاہتا ہوں یہ تو جگہ ہی کچھ نہیں، تو نے بلایا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، الحمد، تعریف تو تیری ہے، یہ تو بڑا آسان ہے تیرا، تو نے اس جگہ ہی تو نے مجھے بلا لیا، آواز تو دی کم از کم تو نے مجھے۔ میری بات نہ سمجھا رہی؟ آواز تو ہے تیرے رب، میرے لیے تو بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت کہ تیری آواز آ گئی، کہیں سے بھی آ گئی، وہ تو جنت بن گئی میرے لیے۔ وہ کہاں ریگستان ہے، یہاں کہاں گرمی ہے، جتنی ٹھنڈ مجھے یہاں مل رہی کہیں مل ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، یہ ہے لا، یہ ہے رضا۔ چھوڑیں گے نماز ہم؟ چھوڑ دے دنیا کی ہر چیز کو، جب اللہ کی پکار آ جائے، دیکھ ایمان کو، وہ دولت حرام، وہ چیز حرام، وہ ہر چیز حرام جس میں اللہ کی رکاوٹ پیدا کر دی اللہ کے حکم کے لیے۔ انسان ہی نہیں، وہ تو جانور ہے، مشرک ہے، شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا جو دوے مرتا مسلمان، یہ کیا مسلمان ہے، یہ کیا ہو، ایکشن کرنے سے مسلمان ہو گیا، کھڑو الحمدللہ بڑا ایکشن کر رہا ہے 5 ایک مسلمان ہو گیا؟ نہیں، مسلمان ہوتا ہے دل کی گواہی کے ساتھ، سجدہ وہ ہے جو دل کی گواہی کے ساتھ کرے، رب تو ہے، اس سجدے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو سجدہ کر اور میں تیرے قریب ہوں، اس سجدے سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ،
نہیں سمجھے بات؟ یہ سبق ہے ہمارا آج کا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی ہے. رضائے الہی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے. آگے چلو، سبق پورا ہی کر دوں جو آئے گا. تو نافرمانی کیوں کرتے آدمی؟ اس سے بیوقوف انسان ہے، کہتا ہے رب، میرا رب سب سے بڑا مالک و خالق. ابھی سنو 99 نام سنا دے گا بچے ہی. آپ ایمان ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ. اتنا زبردست انٹروڈکشن اس ذات کا ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا انٹروڈکشن، اتنا بڑا تعارف اپنے رب کا ہمارے پاس ہے. اس کی شان، جمال، کمال، عظمت جانتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کے صفحات کو چومتے ہوئے، ہر صفحہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی عظمت بیان فرما رہا ہے یا نہیں ہے؟ وہ تیرے پاس ہے، تیرے سینوں میں ہے، تو چومتا ہے، تو پڑھتا ہے، صبح شام اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. اور تو پاگل تو نہیں؟ پھر ان تمام شانوں کے باوجود تو اس کو جانتا ہے، اپنے رب کو وہ پہچانتا ہے. تو نافرمانی کیسے کر رہے تھے؟ کوشچن ہے یہ. ایک باپ سخت ہو، بیٹا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو، آپ کی بات نہ مانے بندہ. باپ بیٹھا ہو، اس کو کہ جاؤ دہی لے کر آؤ. بہت کم بچے انکار کریں گے، میں لاتا ہوں، بجی لاتا ہوں. لائیں گے نہیں لائیں گے آپ؟ وہ جاؤ بریڈ لے آؤ. جاتا ہوں، کوئی رک نہیں یار، اور ڈیڈی نے کہا بریڈ لے کے فوراً آؤ، مجھے جلدی جانا ہے یار. وہ رب سبحان اللہ جس کی شان کو تو بہت طرف اعتراف کرتا ہے، وہ رب تجھے حکم دے تو نافرمانی کرے، اس کا مطلب حقیقت میں تو اپنے رب کو مانتا نہیں ہے دوست، اس کی عظمت سے واقف نہیں ہے. تو دھوکہ کرتا ہے، منافق ہے، تو نفاق سے بھرا ہوا ہے. برا نہ ماننا یہ بات، نفاق سے بھرا ہے. تو بکواس کرتا ہے، تیرے اندر وہ اب سے تعارف ہی نہیں تیرا رب کا حقیقت میں. باپ کو تو ڈرتا ہے تو، لیکن باپ ماں تو اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم ٹال رہا ہے. اللہ خود جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. اب بندے میں تو جانتا ہوں تو نافرمانی کرے گا، گھبرانا، تسلی دے دی. سبحان اللہ کہ تو کرے گا، کیونکہ میں نے سسٹم ہی تیرے ساتھ ایسا رکھا ہے. تجھے پروڈیوس میں نے کیا ہے، انٹروڈکشن میں نے تیرا کرایا تھا، اور میں نے اپنے مقصد کے لیے تجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر. تو میں جانتا ہوں تیری سٹوری ساری. اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ. اس سے نہ گورا تو نافرمانی میری کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. تھپکی دے دی میرے کریم نے ہمیں، وہ تو نے کرنی ہے. کیوں کہ تیرے اندر میں نے ایک چیز پیدا کر دی ہے، تیرا قصور نہیں ہے اس میں. بولو سبحان اللہ. تو میرے جمال کو بھی جانتا ہے، میرے کمال کو بھی جانتا ہے، تو میرے قرآن کو بھی جانتا ہے. تو مجھ سے پورا انٹروڈکشن ہے تیرا، لیکن تیرے کی مجبوری ہے تیرے اندر. سبحان اللہ. وہ میں نہیں پیدا کی ہے، میں نہیں کی ہے پیدا، وہ بھی تیری آزمائش کے لیے. وہ کیا ہے کہ تیرے اندر میں نے ایک چیز پیدا کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان. کس نے پیدا کیا؟ کہ جیسے تو پیدا ہوئے شیطان تیرے ساتھ پیدا ہوگا. تو بڑھتا جائے گا، وہ بھی بڑھتا جائے گا. سن رہے بات میری؟ ایک قرآن تھا، ہمیں پتہ نہیں شیطان ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ شیطان ہے. اللہ کہتا میں شیطان لگا دیا اور تیری ترقی کے لیے. اس شیطان کا کام جو ہے وہ یہ ہے، جس کو میں نے پاور دی ہے، وہ کیا کہ ہر وقت اس نے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کہ تجھے نافرمانی پر ڈالتا رہے گا. سمجھ آ گئی بات؟ ادھر حکم ہے رضا الہی کا، ادھر نقصان کے ساتھ نافرمانی کا منع کیا کہ نافرمانی سے تو رضا نہیں حاصل کر سکتا. ادھر نافرمانی کے لیے نے خود ایک چیز ہمارے اندر ڈال دی، وہ شیطان. وہ ہر وقت دعوت ایک چیز کا دیے گا، ہر وقت تجھے ایک چیز پہ آمادہ کرے گا، تیار کرے گا. وہ کیا؟ اپنے رب کی نافرمانی کر. اس کی بات نہیں ماننی، اس میں تیرا نقصان ہے. اب بیوقوف ایسے کر لے، وہ یہ ایسے ایسے ٹیکس کے ساتھ کرے گا،
اور تجھے نافرمانی کرتا رہے گا. سبحان اللہ. کون کہہ رہے؟ قرآن بتا رہے. آپ سمجھائے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کو جانتا ہو, قرآن سے بھی اس کا تعارف ہو, کتنی نیچے درجے کا آدمی ہو, کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک شیطان پیدا کر دیا ہے. وہ شیطان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس بندے کو میں نے اللہ کا نافرمان بنانا ہے, اور ہر وقت وہ آپ کے ساتھ کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ کو مجھے آمادہ کرنا ہے کہ تو جو ہے اللہ کی نافرمانی. من شر الوسواس الخناس, قرآن کی آیت ہے نا آخری, بتایا نا تھا من شر الوسواس. اس تھاٹس کو جس سے وہ ہمیں نافرمان کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی پہ لے کے جاتا ہے, اس کا نام ہے وسوسہ. تھاٹ, پلاننگ, وہ ہمیں نئی نئی پلاننگ دیتا ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر, میں مختلف طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر, میں تفسیر کچھ نہیں کرنا, عالم نہیں ہوں, لیکن تفسیر نہیں کرا, لیکن آپ کو مزے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں کیا اچھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. روز پڑھتے ہیں سنا کھل. کس کو کہتا ہے؟ اپنے حبیب کو. میرے حبیب سے ان کو بتائے ایک چیز, کیا کہ میں رب ہوں, میں مالک ہوں تمہارا. 3 صفتیں بیان فرما رہا تھا. میں رب ہوں, مالک ہوں, میں الہ ہوں, معبود ہوں تمہارا. ان 3 صفتوں کے ساتھ یاد رکھیں اللہ کا ہمارا تعلق جڑ گیا. بات سنیں, 3 صفتوں کے ساتھ ہمارا اپنے رب سے تعلق جڑا ہوا ہے. رب ہونے کی نیت سے, مالک ہونے کی نیت سے, اور الہ ہونے کی نیت سے. میں نکتے بتا رہا ہوں آپ کو پیارے پیارے سے, محظوظ ہوں انشاءاللہ. رب ہے, سبحان اللہ, مالک ہے ہمارا, اور کیا ہے؟ الہ ہے. ان 3 رشتوں کے ساتھ ہمارا رب کا تعلق بنا ہے. جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی رضا کی منزلیں مقصود ہوں. یہ 3 تار ہے جس سے ہم جڑے ہیں اللہ تعالی سے. شیطان کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس, اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کیا کہ اپنے بندوں کو بتا, یہ میرے سے تمہارے سے تعلق توڑے گا نا, ان 3 رشتوں کو کمزور کرے گا تمہیں میرے ساتھ. نقطہ سمجھیں آپ, یہ 3 چیزوں سے تجھے میرے تعلق کو ختم کرے گا. بچنا اس سے. کون سا؟ کہ سب سے پہلا تعلق میرا کیا ہے؟ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے جس میں پالنے والا. سبحان اللہ. تو نے لاکھ کہا ہے میرا پہلا. اب دیکھیں, ایک مالی ہوتا ہے جو پودا رکھتا ہے, نہیں پودا پیدا ہوتا ہے تو مالی کیا کرتا ہے؟ اس کو پالتا ہے پودے کو. سبحان اللہ. مجازی طور پر, حقیقی تو اللہ پالتا ہے نا اس کو. وہ کیسے پالے گا؟ اس کو پانی دے گا, اس کو کھاد دے گا, اس کو دھوپ سے بچائے گا, جو جو ضروریات اس پودے کی جا کے دیکھے گا. اگر آپ کاشتکار ہیں تو پتہ کو, مجھے پتا ہے اس بات. ہم گندم وغیرہ ہوتی تھی نا ہمارے کھیتوں کے اندر, یہ سب کیا جاتا تھا کام. اس کی پرورش کرنے کے لیے بار بار دیکھتا تھا کسان جا کر اس کو, دیکھیں صحیح ہے پودا. اب پودے میں کیا بھی اس میں گندم نہیں لگی, لیکن اس کو پال رہا ہے, اس کو اونچا کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں, میں نے تمہیں پالنا ہے. تیرا میرا بندہ رشتہ سب سے پہلا یہ ہے کہ میں تجھے پالنا ہے, اس پودے کی طرح پالوں گا. کیوں؟ رزق میں تجھے دوں گا, دودھ میں تجھے پلاؤں گا. جب تو بھی پیدا ہو کے آئے گا تو میں ایسی انتظام کر دوں گا کہ تیرے لیے گرم, سردی میں سرد دودھ نکلے گا اس کی چھاتیوں سے, اور گرمی میں ٹھنڈا نکلے گا, اور سردی میں گرم نکلے گا تیرے لیے. تیرا پیٹ خراب نہ ہو جائے, کہیں تجھے سردی نہ لگ جائے, تو ایسا چشمہ لگا دیا میں نے اس عورت کے اندر, وہ تجھے پرووائڈ کرے گا, تجھے دودھ پیدا کرے گا. کیوں؟ کہ میں رب ہوں تیرا, اور تیرا میرا رشتہ پہلا رشتہ یہی ہے, رب العالمین, رب الناس. نہیں سمجھ بات؟ پہلا رشتہ ہے
ہمارا رب کے ساتھ. کون سا رب؟ کہ ہر چیز کا میں نے سودا کر لیا تجھ سے. جب تو قائم رہے گا، حیات ہے تیری، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، تیری پشت پہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں تجھے کھلاتا رہوں گا، پلاتا رہوں گا، تیری ضروریات کو پورا کرتا رہوں گا. کس نے وعدہ کیا؟ Now come to the point. شیطان من شر الوسواس، اس نے تو پیدا کرنا ہے، ہر کام ہمیں اللہ سے دور والا کرنا ہے. اس نے سب سے پہلا رشتہ تو میں یہ ختم کرتا ہوں نا کہ بندہ اس کو رب مانے ہی نہ. غور سے سن لیں اور اپنے اپنے گریبانوں میں ڈال کے ہم دیکھیں کہ میرا اور ہمارے مالک حقیقی کا یہ تعلق موجود ہے رب والا، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، ہمیں دیتا ہے. حقیقت میں نہیں. وساوس شیطان یہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، نہیں یار تجھے کیسے، تیری ضرورت کیسے پوری ہوں گی، تجھے تو کام کرنا پڑے گا، تجھے تو جانا پڑے گا. وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ تو کوشش کرے گا تو تجھے رزق ملے گا، بے ایمانی کرے گا تو تجھے ملے گا، اپنے دین کو بیچے گا تو تجھے ملے گا، ورنہ تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی. وہ کرتے کرتے آپ کا رشتہ رب کا توڑ دیتا ہے. مانتے رہتے ہیں ہم، لیکن سارے کام وہ کرتے ہیں. 99% انسانوں کا دین خراب جو ہوتا ہے، دنیا دار بنتا ہے انسان، بے ایمان بنتا ہے، دھوکے دار بنتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، دنیا دین بیچتا ہے، وہ صرف اس بات پر کہ اس نے اس کے رب کے رشتے کو اس نے کمزور کر دیا. اسی لیے سب سے قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ پہلا کہ بتایا ان کو یقین دلا کہ میں تمہارا رب ہوں. شیطان کے وسوسوں میں کبھی نہ لے کے شیطان وسوسہ دے کے در بدر کرتا ہے، کہاں سے کہاں پھینک دیتا ہے، دین ختم ہو جاتے ہیں، مان زندگی ختم. دنیا کوئی چیز جو ہمارے فکر آخرت میں کچھ نہیں، صرف ایک ہی فکر اس نے پیدا کر دی ہے کہ تو کھائے گا کہاں سے، تو رہے گا کیسے، پیسے کیسے، تو یہ کام کر، تو فلاں کام کر، اب تو یہ سٹیپ، جھوٹ، فراڈ، ہر چیز، ہر گناہ انسان اس دنیا کی خاطر کرتا ہے اور اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا رب ہے جس نے کہا کہ میں تجھے دوں گا، آرام سے تجھے حلال کی دوں گا، بہترین دوں گا، قناعت کر جا، تو یقین کر میں تیرا رب ہوں، تجھے پالوں گا. کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں، مجھے بتائیں. سب سے پہلے جو ایمان انسان کا خریدتا ہے شیطان، اسی پہ قل اعوذ برب الناس، اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں انسان، سب کچھ بیچ دیتے ہیں انسان. ہے نا، بہت لمبا سے لیکن مختصر کے آپ کو پوائنٹ میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے دین برباد ہمارا یہ ہوتا ہے جب ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مانتے کہ نہیں تو نہیں دے گا، یہ دے گا، تو نہیں دے گا، یہاں سے ملے گا، پاکستان سے نہیں ملے گا جی، انگلینڈ سے ملے گا، انگلینڈ سے نہیں ملے گا جی، جاپان سے ملے گا، جاپان سے جی امریکہ سے ملے گا. اس پہ فراڈ، دھوکہ، غلط پاسپورٹ، غلط ویزے، غلط یہ کیا کچھ انسان نہیں کرتا. نمازیں چل رہی ہیں، روزے چل رہے ہیں، ذکر چل رہے ہیں، لیکن رب کو نہیں مان رہے. مان کس کو رہے ہیں؟ شیطان کی بات مانے جو وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، ہم سے پلاننگ کو دے کے اپنی پلاننگ کو ہمیں مضبوط کرتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں سمجھے نہیں میری بات، کریکشن کرنی چاہیے نا. ابھی مرے تو نہیں، زندہ ہی ابھی کر سکتے ہیں. وعدہ کرنے کہ آج کے بعد ہم تو رب کو ہی رب مانیں. پیٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ فراڈ کرنا ہے، نہ حرام کرنا ہے، نہ دین کو بیچنا ہے. واحد اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ جو چیز ہم نے رکھ دیا ہے ہاتھ سے کمانا ہے، حلال کمانا ہے، جتنا آنا ہے اس پہ اتفاق کرنا اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا. نہ بنگلوں کو دیکھنا ہے، کوٹھیوں کو دیکھنا ہے، نہ مکانوں کو دیکھنا ہے، نہ بیویوں کو دیکھنا ہے، نہ بچوں کو دیکھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہم نے. نہ ٹرانسفر پلیسز ہم نے کرنا ہے. ہم نے مطمئن ہو گئے ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے. جو دے دے کھانے کے بعد اس کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے. ہمارا تو فکر اتنے یہ کیسے ہوگا کام فلاں، کہاں ٹائم ملتا ہے عبادت تو اللہ کو راضی کرنے کا. ہمارا تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار، 2 دن کی زندگی میں بڑا اضطراب ہے. ہم نے تو بڑا اضطراب پیدا کر دیا اپنی زندگی کے اندر. اس طرح مر جاتے ہیں، کہتے ہیں مر گئے، ختم دے دو، سورہ یاسین پڑھ دو. پاگلو قبر میں جھانک کے دیکھو، مردوں سے پوچھو کس حال کے اندر ہے.
کون سا دین تم پریکٹس کر رہے ہو بیوقوف؟ اللہ پوچھے گا. ہے یہ پہلی بات. دوسرا رشتہ کون سے بتایا تھا؟ رب الناس ملک الناس. سیکنڈ میرا جو رشتہ انسان سے بنتا ہے کون سا؟ مالک. میں مالک ہوں، بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. یعنی آپ جس طرح مالی اس کو پرورش کرتا ہے نا، پودے کی پالتا ہے، حفاظت کرتا ہے. پھر سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے مالی کی؟ اس کو بچاتا ہے. پھر پودے کو بچاتا نہیں بچاتا کہ کوئی کیڑا نہ کھا جائے، کوئی دوائی ڈالتا ہے، اس کی پیچھے حفاظت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی تیری حفاظت کرنے کے لیے میں تیرا بادشاہ ہوں، مالک ہوں تیرا. تو غیروں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ غیروں کے پاس کیوں جاتا ہے حفاظت کے لیے؟ کیوں اپنے آپ کو بیچتا ہے؟ میں تو تجھ سے وعدہ کیا مالک ہوں تیرا، تو مجھے کیوں نہیں سمجھتا؟ یہاں کون سا رشتہ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ؟ توکل کو ختم کرتا ہے انسان کے رشتہ. اس پہ کیا بھروسہ کر رہا ہے؟ یہ رب تیرے کام نہیں آئے گا پاپا، یہ کام کر تب تیرے کام آئے گا، یہ کر جا پھر کام تیرے آئے گا، یہ فراڈ کر پھر تیرا کام بننا ہے. وہ یہ مانتے ہیں اللہ جی سب کچھ اسباب تو کرنے پڑتے ہیں، اور اسباب بھی کون سے؟ حرام اسباب سارے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بے دھنگ کرتا رہتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو. اور اس میں اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. اور یجبکم یہ مالوں کا اولادکم، اللہ کہتا ہے تعجب میں نہ ڈال دے تجھے یہ مال اولاد. تو اللہ کہتا ہے بولا تعجب، یہ تو تعجب میں نہ ڈال دے تجھے یہ مال اولاد. یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بڑھتی ہوئی چیزیں، جبکہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. انما یرید دنیا، کہتا ہے یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو سے میں ان کو عذاب دے عذاب دوں. تو یہ شکل عذاب ہے ان پر جو میں پیش کر رہا ہوں. ان کی پراسپرٹی نہیں ہے. آج تو یہ قوم بڑی ترقی کر گئی، فلاں قوم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ ہے ہی نہیں. یہ تو بڑی قوم ترقی کری، آج مسلمانوں کو دیکھو، آج تو وہاں پہنچ گئے، آج ان کو دیکھو. لا تعجبکم والکم اولادکم انما یرید، یہ اللہ کہتا ہے یہ میں میری یہ تو دکھا رہا ہوں تم کو کہ دنیا جن کو ملی ہے یہ کیا ہے؟ یعذبہم، ان کو عذاب ہے. اور اس وقت دیکھنا یرحکم تزکو، جس وقت انفسہم جسے مریں گے تو ان کا آخری جو سانس تک ہوگا وہ کفر کے ساتھ ہوگا. شخص قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ یہ پوچھیں حافظ سے. یہ اللہ نے تعجب نہ دیکھ ان چیزوں کو، کیا کہ یہ جھوٹ بول کے فراڈ کر کے یہ غلط قسم کی حرکتیں کر کے انگلینڈ آ کے فلاں کے ان کی مکان بن گئے ہیں، دکانیں بن گئی ہیں، کوٹھیاں بن گئی ہیں، سب کچھ بن گیا ہے. نہیں، یہ میں نے عذاب دیا ہے ان کو. یہ عذاب کو خوشحالی سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ عذاب دے چکا ہوں میں فرعون کو اور نمرود کو، وہ خوشحالی سمجھتا تھا. لیکن آج اس سے پوچھو کس حال کے اندر ہے. میرا معیار یہ نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، تمہاری نگہداشت کرتا ہوں. میرا معیار تو مجھ پہ توکل کرو، جو میں تمہیں دیتا ہوں بھروسہ رکھو مجھ پہ. تو شیطان آتا ہے، پھر کہتا ہے کس پہ توکل کر رہا ہے تو؟ پھر وسوسہ پیدا کرتے ہیں اس میں، پھر رشتہ پیدل کر دیتے ہیں انسان کو. یہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسرا رشتہ یاد کرتا ہے رب الناس مالک الناس الہ الناس. یہ تفسیر سنیے پہلے آپ. بس کس طرح پیش کرتے ہیں، میں ایسے پیش کرتا ہوں. واہ الہ الناس. اور تیرا میرا تیسرا رشتہ یہ ہے کہ مالک میں تیرا ہوں، رب میں تیرا ہوں، تو سجدہ بھی مجھے ہی کر. غیر کو سجدہ نہ کرنا، میں معبود ہوں تیرا. شیطان کہتا ہے اس کو کیوں سجدہ کرتا پاگل؟ سجدے کر، جتنے چاہے سجدے کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ 7 دفعہ کہ 8 دفعہ کہتا رہے، لیکن بات نہ ماننا اس کی، وہ نقصان ہو جائے گا تیرا. بیوقوف، تو بل نہیں دے سکے بجلی کا، تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. تھوڑا سا بےایمانی ماننی پڑے گی، تھوڑی تجھے ڈنڈی کی درد چلانی پڑے گی تجھے. اور تیرا بزنس نہیں چلے گا پاگل. ماڈرنگ کر، اس میں ننگی عورتوں کو کھڑا کر. کھائے گا کہاں سے تو؟ کیسے چلے گا تیرا بزنس کاروبار؟ میں کسی پرسنل نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو میں جنرل باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے تو پتہ بھی نہیں کسی کے بارے میں. یہ تیری دکان نہیں چلنی ہے، تیرا کاروبار نہیں چلنا، اس کو اس طرح وہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ چلتا ہے. یا تم کیسا ہے رشتہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ نفس ہے.
سجدہ رب نہیں ہے. کس نے کر دیا؟ وسواس الشیطان. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ من شر الوسواس. یہ سارا کام جو ہوا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس آیت میں اندر کہ سارا کام جو ہوا یہ شیطان نے کیا ہے تیرے ساتھ. تیرا علم بھی گیا, تیرا قرآن بھی گیا, سب دنیا پہ لگا دیا تیرا. ہر چیز کے بعد تو نوٹ گنتا ہے. سبحان اللہ, کتنے ہوئے, بینک میں کتنے جا رہے ہیں, جیب میں میرے کتنے جا رہے ہیں, تجوری میں کتنے جا رہے ہیں, ہر چیز کے بعد نوٹ چاہیے, نیکٹ. تجھے نہیں پتا آخرت کی نوٹ گنے, نہیں, دنیا اس میں آ رہی ہے اس میں. باقی ٹائٹل تیرا لگائے گا, دین کا لگائے گا, ذکروں کو لگائے گا, حضرت صاحب لگائے گا. پیچھے تیرا کام کیا ہے؟ تیرا نفس کو نوٹ کرنے کے شوق کے اندر اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ من شر الوسواس. اب بات سمجھ آ رہی ہے آیت کی؟ آج سمجھ آ گئی بات کیا ہے یہ؟ قل اعوذ برب الناس. اور کیا جائے محبوب تو بتا ان کو, سمجھا یہ باتیں کہ رشتہ جا رہا ہے تمہارا, کہ شیطان کام کر رہے ہے, اس کو میں نے چھوڑا ہے تمہارے پیچھے سے. بچیں کیسے؟ رب الناس ملک الناس من شر الوسواس وسواس الخناس. خناس کو سن لیں آپ کہ یہ ایسا ہے شیطان. خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے کو عربی میں, خنس, کہ یہ وہ نہیں جو مستقل پیچھے ہٹ جائے, نہیں, اس کا ایک خناس کہتے ہیں کہ بار بار پیچھے ہٹے گا, آئے گا جائے گا, آئے گا تو دھکا دے گا پھر آئے گا, دھکا دے گا پھر آئے گا. یہ تفسیر بتا رہا ہوں. یہ نہیں تمہیں ایک دشمن ہے نکال دیا چلا گیا چلو میں, نہیں, یہ تو میرا لگایا ہوا دشمن تیرے پیچھے, تو اس کو نکالنے کا طریقہ بھی میرے پاس ہے, تیرے سے نہیں جائے گا. اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی میرے پاس ہے. اگر تو اپنے نفس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے, ربوبیت کا, ملکیت کا, الہ کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے, تو میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں شیطان کو کیسے ہٹا سکتا ہے اپنے پاس. بولے سبحان اللہ. ہم گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہم گئے گزرے نہیں کہ اللہ نے ہمیں بس سپرد کر دیا شیطان کی. وہ رب ہے, کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ کرنے والے ہوں گے, لیکن وہ پھر بھی شیطان کے نغرے میں رہیں گے, میری بات کو پھر بھی وہ نہیں سنیں گے. علاج تو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی بات؟ تیرے پاس نہ رب ہے, نہ مالک ہے, نہ الہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں لیکن تیری اپنی ہیں, وہ بناوٹی ہیں, حقیقی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب آئے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا. اگر تو نے بچنا ہے, یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے. کس سے ذریعے کر رہا ہے؟ وساوس کے ذریعے کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے تیرے وسوسہ ڈال دے گا, غصہ پیدا کر دے گا, لڑائی کرا دے گا, قتل کرا دے گا. ہاں بیٹھے تھوڑی دیر میں غصہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو چاہے بیوی سے لڑنا شروع ہو جائیں گے, کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ آپشن اس کو یہ تیرے ساتھ ایسے کیا تھا, فلاں کیا تھا, فلاں کیا تھا. غصہ ہے تیرے بیچارے بیٹھے گھروں میں لڑائی شروع. اکثر آپ دیکھیں خاموش بیٹھے ہیں 2-3 آدمی, ایک دم جھگڑا شروع ہوتا ہے. کیا اس نے وسوسے پیدا کر دیے دونوں کے درمیان میں, دے فائٹ. گئے کہ نیک کام کے اندر اچھی جگہ پہ گئے ہیں, وسوسہ پیدا غلط کام کرنا شروع کر دیے, بھول گئے کہ ہم نے کام آئے کسی تھے, یہ کام شروع کر رہے ہیں کام. اور کیوں کہ وہ 24 آور ہمارے ساتھ ہے کام. جگہ بتاتا ہے رب الناس مالک الناس الہ من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس. جائے وہ کام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو میں نے رکھا کہاں پر ہے, اس کا گھر کدھر ہے, یہ رہتا کہاں ہے شیطان, سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے. کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے, فی صدور الناس. اس نے اڈا بنایا ہے وہاں پر, بچے ہیں, اولاد ہے, سب اس کی قائم ہوتا. خوب بچے کھیل رہے ہیں, آپ کو سب کام بنایا اس نے دل کے اندر. جاب بھی تو بس ایک کام وہ کر رہا ہے کہ جس وقت دنیا سے جائے تو کافر ہو کے جائے, کیونکہ اس کا وسوسہ ایسا ہے. یہ سن لیں, بڑے غور کی بات بتا رہا ہوں آپ, ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کو اتنے وسوسے آدمی کیچ نہیں کرتا. بعض اوقات اس کا ایک وسوسہ ہی کام کر جاتا ہے کہ اس کو کافر بنا دیتا ہے.
اللہ سے بلیو نکال لیتا ہے، کہتا ہے نہیں اللہ سے کر سکتا ہے، اس کے منہ سے وہ کلمے نکلوا دیتا ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، کھلے عام وہ کلمے بول رہا ہوتا ہے، غصے میں، لڑائی میں، ناراضگی میں، وہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے آرام سے، وہ کلمہ اس کی زبان سے نکلواتا ہے، منہ لال کر دیتا ہے اس کا، وہی بیوی جس سے پیار کر رہا ہوتا ہے اس کو مارتا ہے، بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، وہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ مومن نہیں ہے اس وقت، کیوں؟ نہ اس کے پاس رب ہے، نہ مالک ہے، اور نہ الہ ہے اس کے پاس، شیطان کے قبضے میں مکمل آ گیا، غلط وجہ کے نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، nothing at all do with the namaz and anything for اس کے ایکشن بتا رہے ہیں his catch properly from شیطان. جب ایسے انسان کو عورت کو دیکھیں نا اس حالت کے اندر ہے، سمجھ جائیں کہ اس وقت کیچ ہو گیا مکمل، اب اس سے کفر بھی نکلے گا، اور خدا ناخواستہ وہ کلمہ اس کے زبان سے نکل رہا ہے اور کفر تک پہنچا دیا اس نے، اب وہ واپس نہیں آتا، ہزاروں لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں they have the wrong thoughts with Allah سبحانہ وتعالی. غصہ کہاں سے آتا ہے؟ چڑ کیسے؟ وہ تیری بیوی ہے، تیرے ساتھ سوئی ہے، تم نے کل رات کو لطف لیا اس کے ساتھ، آج تو اس کو طلاق دے رہا ہے، آج تو اس کو مارنے لگا ہے، کل تو اس کو چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، آج تو زہر لگ رہی ہے، وہ یہ کون کرا رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. ہاں وہی کر رہے سارے، وہ آپ نہیں ہیں. اتنی کلوز کی مثال دینا، دوستوں سے ہو جاتا ہے، رشتہ داروں، لیکن بیوی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جانے تو عجیب چیز ہوتا ہے انسان کی. جیسا بستر پہ لیٹی ہے، ہم بستری کر رہے ہیں، تمہارا اتنا کلوز ہو چکی ہے، ہاؤ کین یو ڈو دس تھنگ کہ آپ یو اسٹارٹ ہیٹنگ ٹو ہم؟ ہاؤ کین بی؟ بیکاز دیر از تھنگس، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ میٹ میں جھگڑا دوستوں کے اندر، رشتے داروں میں، سامنے بیٹھے ہیں، ایک دم چہرے لال ہونے شروع ہوتے ہیں انسان کے، بھیانک شکلیں بن جاتی ہیں، they fight each other، بھول جاتے ہیں کہ ہم میں کیا رشتہ تھا، بہن بھائیوں میں، بیٹیوں میں، اولادوں میں، ماں باپ میں. یہ کیا چیز ہے؟ من شر الوسواس الخناس. آخری آیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ الف لام سے شروع کر کے ناس پہ ختم کیا ہے. اب ایک تفسیر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، الف لام میم سے تعلق کیا ہے ناس کا؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں پھر فتوے لگ جائیں گے میرے پر. یہ ایسی تفسیر نہیں کرتا ہے، کہاں سے سنتا ہے، کس کی تفسیر نہیں کر رہا ہے؟ تو میں اپنے تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ اپنے خاص ساتھیوں کو بتاؤں گا. جس مجلس میں مولانا نہیں ہوں گے نا، اس مجلس میں بتاؤں گا، فقیروں کو بتاؤں گا. یہ مولانا سے ڈرتا ہوں بابا میں. تو آخری کیوں رکھا اس کو، ناس کو کیوں رکھا؟ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ میسج تھا. ہمیشہ جو امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے نا تو آخری میں دیا جاتا ہے. یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس سے انسان بن جاتا ہے. ہوا کیا پھر؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک ہی علاج ہے، اگر تم نے جنت لینی ہے، میرے سب والا تعلق پیدا کرنے، مالک بننا ہے، اس شیطان کو نکالو، باہر کرو. اتنی بڑی پاورفل چیز، یا اللہ ہم اس کو کیسے اتاریں؟ کہتے یس یو کین ڈو دیٹ. کہ اس کو بھی طاقت میں نے دی ہے تو میں تمہیں بھی طاقت دے سکتا ہوں. بس کھیل یہی چاہتا ہوں، یہ میرا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی مرضی، جو کھیل دیکھے وہ انسانوں کا، شیطانوں کا، کہتا ہے یہ میرا کھیل ہے کہ ہو ون اٹ. سبحان اللہ. دیکھ چاہتا ہوں شیطان جیتتا ہے یا میرا بندہ جیتتا ہے. کشتی ہے تم دونوں کی آپس میں، بس تم جیت کے دکھاؤ. تم جیت جاؤ گے تو راضی و رضا ہو جاؤ گے تم. شیطان جیت گئے تو جہنم کی آگ تم بن جاؤ گے. یہ فائٹ ہے ہماری اس دنیا کے اندر. سمجھنے دین آج آپ اس کا کام کھینچے گا، آپ کو کافر بنائے گا، وسوسے پیدا کرے گا، غصے دلائے گا، دین سے نفرت دلائے گا، ہر چیز آپ کی غلط کر دے گا. بالکل صحیح باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو، ایک نہیں، میرے اپنے ساتھیوں کے اندر سیون دکھا سکتا ہوں اس مریض کے. بہت سے تو چلے گئے بیچارے، اتنے ہائی اسٹیج پہ تھے کہ حضرت صاحب میں تو جا رہا ہوں. عالم تھا، امامت کرتا تھا. اس کو
ایک نہیں کیوں پکڑ لیا شیطان نے اسے من نہیں رکھا فقط اور سچ چلا میرے ساتھ امامت کرا اس کے پیچھے کیا ہی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ نہیں کرتا ڈرو اللہ تعالیٰ سے ایک وسوسہ اس کا نکال دیتے ہیں انسان کو اگر آج ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا میرے دوستو جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں تو یاد رکھیں ایمان کا بھروسہ نہ رکھنا کہ آپ ایمان کے ساتھ جب میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں میری بات کو یاد رکھنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی آپ سے باتیں کروں بیٹھ کر یہ تو اللہ کے میسیج ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اپنے آنے والی زندگی کو بچاؤ دوستو نافرمانی سے بچاؤ یہ کوئی صوفیزم میں پرچار نہیں کرتا ہوں میں کوئی حضرت صاحب پیر صاحب نہیں ہوں کوئی میرا وہ انداز نہیں ہے پیر بناؤ مرید بناؤ گدی بیٹھ جاؤ مزے کرو کھاتے پی میرا انداز نہیں ہے میرا انداز تو وہ ہے جو میرے شیخ کا تھا بس الحمدللہ میں نے پیور ٹریننگ لی اپنے شیخ سے میرے شیخ نے جو مجھے بھیجا تھا اسی انداز سے بھیجا تھا اسی غم میں کہ جاؤ مخلوق ڈوب رہی ہے جا کے بچاؤ وہ چیز دی تھی مجھے جس سے ہم بچ سکتے تھے الحمدللہ یہ انداز تھا میرے شیخ مجھے پیر بنا کے شیخ بنا کے کوئی ایسا نہیں کیا میں تو اب خلافت دے دوں آج کل تو یہ ہے آپ 3 چکر مارے شیخ کے پاس 3 چنگل خلافت آج ہی مل جائے گی آپ کسی کے پاس چلے جائیں خلافت لینی ہے بہت بیٹھے ہیں 3 چکر ماریں گے ہندوستان کے آپ کو خلیفہ دے دے گا نقش بندی بنا دے گا آپ کو آپ خلیفہ ہیں یہاں دکھا دوں گا آپ کو کئی بنے بیٹھے نہیں یہاں یہ کام نہیں ہے یہاں تو اور معاملہ ہے یہاں تو معاملہ آخرت کا ہے ایمان کا ہے ایمانوں کو سنبھالو بھائیو میری باتیں سمجھیں آپ کتنا سیریس معاملہ ہے اور میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جس انسان کے پیچھے میں پڑھتا رہا ہوں سجدے کیے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی یہ بس وسا دور نہیں ہو رہا میرے سے میں نہیں مانتا اللہ اور میں نے خدا کے بندے میری نمازوں کو کیا ہوگا بتا میں تو نمازیں پڑھی ہیں تیرے پیچھے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں سب تو اچھا مانتے تھے میں ایک نہیں مثالیں کہہ دے سکتا ہوں لوگوں کو کہتے ہیں مانتے نہیں اللہ کو ہم تو صحابہ کو نہیں مانتے ہم تو اس کو نہیں مانتے وہ تو یہ تھے تو فلاں تھے یہ کون ہے اس کے پیچھے من شر الوسواس الخناس اور اتنی طاقت پکڑ جاتا ہے جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا ہے وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پر آپ لوگ صحیح سمجھ ہوتے ہیں میں نماز پڑھی ہے یہ نماز نہیں ہے اعلان کیا اللہ نے آخر میں اعلان کیا چیز کا سمجھا نہیں بات اب ایک چیز ہے اس کا اگر واقعی ہم سمجھ گئے جتنی لمبا چوڑی میں نے انٹرو دیے آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی بات کہ معاملہ بڑا ڈینجرس ہے جو شیطان ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے یہ بہت خبیث دشمن ہے شیطان اور خناس ہے یہ بار بار آتا ہے جان نہیں چھوڑے گا اندر بیٹھ گیا جم گیا دل کے اندر ہی won't leave you at all تو قرآن بولتا ہے پھر سبحان اللہ قرآن بولتا ہے کہ سنو جس وقت شیطان آ جائے تمہارے اندر اور تم پہ کچوں کے مارے تمہیں میری ربوت سے دور کرے میری ملکیت سے دور کرے میری الہی سے دور کرے تو گھبرانا نہیں میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں کیا کہ ذکر اللہ کرنا اس جیسی ذکر اللہ کرو خناس وہ بھاگ جائے گا یہ قرآن اٹھا کے دکھ رہا ہے حدیث بولتے تشریح کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان کا انسان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے ایک دشمن کسی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس دشمن سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے بھاگتے بھاگتے اس کو ایک قلعہ نظر آ گیا وہ جمپ مار کے اس قلعے میں چلا گیا اور دشمن اس میں نہیں آ سکتا باہر کھڑا رہ گیا تو بالکل انسان کا ایسا ہے کہ جس وقت شیطان اس کے ایمان کو کھینچ رہا ہوتا ہے دوڑ ہوتا ہے یہ فوراً جب ذکر الہی کرتا ہے ذکر الہی کرتے ہی اس کے وہ ایسی قلعے میں پہنچ جاتا ہے جہاں شیطان پیچھے ہٹ جائے یہ ذکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ پورے دین کا پروٹیکشن اس میں قرآن بتاتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ قرآن بھر دیا ہے ذکر کرو اور کثرت سے کرو اب کثرت کی بات کرتا ہوں میں آپ سے ہاؤ امپورٹنٹ ذکر اللہ آپ سوچ جائیں اس میں زندگی بھر اس کو نہ چھوڑنا ذکر الہی کو
بیشک شیطان آتا رہے، کمزور کرتا رہے، آپ ذکر کرتے رہے، ایک دن بھاگ جاتا ہے۔ ایک واحد راستہ ہے، اگر ہم ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اپنی تین رشتوں کو اللہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں، تو راستہ کون سا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، اب حدیث بولتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے اندر کہ جب انسان شیطانی چکر میں پھنس چکا ہوتا ہے، جال میں پھنسا ہے، پھنساتا ہے، گھماتا ہے، تو اسی وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو جیسے ہی یاد کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور فرمایا اسی کا نام خناس ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس، اس شر جو پیدا کرتا ہے وہ ناس، اور پھر خناس یعنی پیچھے، جیسے پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ ذکر کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا، سنیں نقطہ، جیسے آپ ذکر کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا، جیسے بند کریں گے پھر آ جائے گا۔ میں نے بتایا نا خناس کی تشریح بتائی تھی میں نے آپ کو کہ بالکل جانے کا نام خناس نہیں ہے، بلکہ واپس آنے کا نام خناس ہے۔ تو حکم کیا ہوا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تجھ سے بچنا چاہتا ہے، اب تفلون کی آ رہی حدیث سمجھ آئے گی کیوں کہے تفلون بچنے کے لیے، کہ اگر تو تفلون کہتا ہے، بچنا چاہتا ہے مکمل طور پہ، تو پھر تجھے کرنا کیا ہوگا؟ بس کرو کہ ایک سیکنڈ بھی تو ذکر سے غافل نہ رکھ اپنے دل کو۔ ہو سکتا ہے جس لمحے تو غافل ہو، حدیث کا مفہوم دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت تو ذکر سے غافل ہو ایک سیکنڈ کے لیے، اور وہ اپنا ڈنک مار کے تجھ میں وسوسہ ڈال دے، اور وہ تجھ میں کفر کے غالب ہو جائے، تو کفر کی حالت میں چلا جائے گا اور تو کافر ہو جائے گا۔ بہت نازک رشتہ ہے ایمان کے ساتھ جانے کا دوست، دیٹس ناٹ جو کہ 5 نمازیں پڑھی، بڑا ایمان ہے، یہ بڑا ایک حج کرا ہے، عمرہ کرا ہے، مسلمان، یہ ڈرامے چھوڑ دو۔ یہ اتنی احتیاط کا نام ہے کہ ایمان کی حالت میں انسان چل جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں انسان کی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ قرآن یہی بتاتا ہے، اس لیے کیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک سیکنڈ بھی تجھے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ہمارے امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ قدس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خیال آیا کہ میں دیکھوں یہ شیطان کام کیا کرتا ہے، تو وہ تو بڑے آدمی تھے، اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا تو اس کا فنکشن ہے، جگہ بتائیے تو دل میں فیض الناس، میں دیکھوں کرتا کیا ہے، ایک سیکنڈ انسان کے ساتھ کیا کام کرتا ہے۔ تو وہ مجدد وقت، دل نور، لطائف نور، ان کا کیا مقابلہ ہوگا، وہ کانفیڈنس میں بیٹھے ہیں کہ دیکھتے میں شیطان کیا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے دکھاتا ہوں میں، مجدد دیکھ تماشا۔ جب ان کا یہ حال، تو میں اپنا کیا حال ہوگا مجھے بتایا۔ مجدد کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میری آنکھ کھول دی، میں نے دل پہ نظر کی تو مجھے دل نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک مچھر نما ایک چیز بیٹھی ہے میرے دل پر، مکتوبات میں واقع ہے کہ مچھر نما ایک چیز بیٹھی ہے، اور میں ذکر کر رہا ہوں، بیٹھی ہے خاموش، کچھ نہیں کر رہی۔ تو میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جب میں ذکر بند کرتا ہوں، جو قرآن کی حدیث آئے تھے نا من شر الوسواس الخناس، کہ جاتا تر پیچھے کیسے آتا ہے، کہ میں نے ذکر بند کیا، اس نے ڈنک مارا۔ مجدد کہتے ہیں کہ جس کو ڈنک پڑا تو میری حالت غیر ہو گئی، میری روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اتنا بڑا آدمی ڈنک کام کر گیا نا، اس کے ایک دم طاقت دی اس کو اللہ نے، کہتے ہیں ایمان ہل گیا میرا، ایک دم میں سجدے پڑا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، اور میں ذکر کی کثرت شروع کی تو اس نے ڈنک پیچھے نکال دیا۔ یہ حال ہے، ہم تو پتہ ہی نہیں ذکر ہوتی کیا چیز، کل پہ ذکر تو ملتے ہیں، یار ذکر سیکھ لو، کیا ذکر، کیوں مجھے کتے نے کہا ٹھہر میں آپ کو پیچھے لگا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اگنورنٹ ہے، ان کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ اس کی قیمت کیا چیز ہے، جی تمہیں بے ایمان لے جائے گی دنیا سے اگر تم ذکر کو نہ پکڑا۔ جو دم غافل سو دم کافر، ایک سانس بھی ہمارا یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، غفلت نہ گزرے۔ اس لیے اس کام سپرد اللہ نے دل کے کر دیا ہے، اور دل کو پہلے شروع کر دیا، اللہ اللہ کہنا سکھا دیا ہے۔ ہم نے صاف کام اتنا کرنا ہے، اپنے دل کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، کہ وہ دل کرنا شروع کر دے، پھر تم فارغ ہو جاؤ۔ اللہ کہتے تم اپنے کام پہ لگے رہو، پھر دل کا کام ہو گیا کہ تجھے غافل نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ اللہ کرتے ہی رہتے ہیں انسان،
کہتے ہیں کتنا آسان بنا دیا میں نے تمہارے لیے دین پہ چلنا. اللہ کہتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں؟ مجھے بتایا نہیں. وہ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شیخ بننا ہے, ہمیں فلاں بننا ہے, ہمیں یہ بننا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم کیوں ذکر سیکھیں نہیں, ہم پیر پکڑیں پھر اس کے بعد جائیں. اللہ کے بندے پورا دین تمہارا کنسسٹ کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے اس ذکر اللہ کے اوپر. دین نہیں, ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ آج جو مرد اور عورت اللہ کے ذکر سے غافل ہے, میں تو کچھ نہیں کہتا, لیکن آج کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سارے حرام کاری کے جو کام ہو رہے ہیں ہمارے کاروباروں میں, بزنسوں میں, جھوٹ, سب چیزوں کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارا دل ذکر نہیں کرتا. یا جنہوں نے ذکر سیکھا ہوا ہے ان کی نیت یہی نہیں کہ ہم نے نیک ہونا ہے. نیت پہلے ہونی چاہیے, یاد رکھنا. جب تک نیت نہیں ہوگی ذکر کام نہیں کرے گا, علم کام نہیں کرے گا, قرآن کام نہیں کرے گا. یہی قرآن آپ کو ذلیل کر دے گا, کیونکہ نیت غلط تھی. آپ قرآن کو آپ نے غلط طریقے سے پکڑا ہے. دنیا تو آپ کی تعریف کرے گی لیکن قرآن ذلیل کرے گا ہماری نیت کی وجہ سے. نیت سہلا ہو انسان کی پہلے کہ میں تصوف میں جا رہا ہوں, میری خالص نیت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو سیو کر کے لے جاؤ. آج سے یہ نیت کرنی ہے ہم نے, قل اعوذ برب الناس, معنی کہ اس کی تفسیر سن لیں آپ سر, کہ ہم نے جو ذکر کرنا ہے صرف اس لیے کرنا ہے کہ شیطان کے وساوس سے بچنا ہے, اس کے پیغام جو ہمارے دل پہ آتے ہیں اس سے بچنا ہے. اور واحد ایک چیز ذکر بچائے گی. اس اثر کتنا ہو نہ ہو, لگے نا اللہ کے ذکر پر, اور اپنے نیتوں کو خالص کرنے کے سوائے اس کے کوئی کام نہیں. اس ذکر کو ہم نے لیا اس لیے کہ ہم ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے جائیں. اس لیے حدیث نبی وسلم کی ہے کہ جس وقت تم جاؤ تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. کیوں کہ یہ گارنٹی دی ہے کہ ذکر ہوگا تو ایمان کے ساتھ جائے گا, ذکر نہیں ہو تو کوئی گارنٹی تھی ایمان کے ساتھ جانا. انڈرسٹینڈ ناؤ؟ یہ ہے ذکر اللہ کی. نیتیں صحیح کرو. جنہوں نے سیکھ لیا خالص اپنے ایمان کو بچانے کے ہم ذکر کر رہے ہیں. جو سست ہیں فلاں, ریڈی رہیں. پھر میں نے پیغام پورا دیا, ریڈی رہیں. کہیں سستیاں جتنی آپ نے کرنی, اپ ٹو یو, بٹ یو انڈرسٹینڈ. میرے اس بیان کو پھر سنیں, بار بار سنیں, اور سوچیں یہ غفلت آپ کو کہاں پہنچا دے گی. یہ مستی کوئی کام نہیں آئے گی. عبادت ایمان کے ساتھ ہے ساری عبادت, اور کوئی عبادت طاقت نہیں ہے جو شیطان کے ڈر سکے. اللہ نے نہیں دی طاقت, یہ طاقت دی تو ذکر اللہ کو دی اللہ. اور اس لیے قرآن میں فرمایا بس ذکر اللہ الاکبر, یہ علاج ہے بہت. ہر بچے کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو ذکر سیکھ لے, قلبی ذکر سیکھے, ذکر جاری کر دیں. اپنا دل آپ کا ذکر کرتا رہے گا, انشاءاللہ ایمان کی پروٹیکشن پوری ہو جائے گی, نیک اعمال شروع ہو جائیں گے اس ذکر کے ساتھ. جس کی نیت صحیح ہوگی, جس کی نیت صحیح ہوگی, خالص نیت ہو کہ میں صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اس سے کوئی دنیا کا فائدہ مجھ سے مقصود نہیں ہے, کوئی مقصود نہیں ہے, صرف ایک کہ میرے ایمان بچ جائے. اور شیطان کی جو وسوسے ہیں, جو غصہ دلاتا ہے, کام کرتا ہے, حرام کراتا ہے, جھوٹ بلاتا ہے, دنیا کی لالچ میں دلاتا ہے, نوٹ گننا سکھاتا ہے, ہر وقت بس نوٹ ہی نوٹ. یہ کوئی چیز کام آنے والی ہے میرے؟ کوشچن یور سیلف, جو میں کر رہا ہوں سوال, یہ کوئی کام آنے والی چیز ہے میرے لیے؟ تو ساتھ لے کے جاؤں گا میں اس میں سے؟ میں کیوں کر رہا ہوں یہ, کیوں محنت کرتا ہوں اس پہ؟ وقت گزائے. سمجھ آئے گی بات؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. چند باتیں ذہن میں آئی تھی, آپ کی محبت میں نے عرض کر دی ہیں. اس کی ادا کرنے میں, آپ کو بتانے میں کوتاہی رہے گی تو آپ سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے. لیکن باتیں سننے کے بعد اس پہ عمل کریں. بس آج کا میسیج یہی ہے, اگر ایمان کو بچانا ہے تو کیا کریں؟ ذکر اللہ کریں. ذکر کون سا؟ قلبی ذکر, سیکھنے کسی اللہ والے سے. پڑھ جائیں کہ ذکر نیتوں کو صحیح کر کے جو محنت بتائے ویسے محنت کریں. اگر آپ ڈنڈی ہماری خود مارتے رہے, وقت نہیں ملتا ہوں, تفسیر کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ سب ڈرامے, کچھ کام نہیں آئے گا. وہ سب پیسے کما رہے ہیں. ایمان بچاؤ بھائیو, ایمان بچاؤ. دشمن پیچھے کھڑا ہے, آپ کا ایمان کھینچ رہا ہے. دشمن کھڑا آپ کو پسٹل آپ کو پرکھی, میں تجھے مارنا چاہتا ہوں, اور تو سوچ رہا ہے کہ میں آج کھانا کیا پکاؤں. ایک دشمن آ جائے, وہ آپ کو پسٹل رکھ دے گا, ریڈی نہ ہو,
آپ نے ٹھہر جائے، میں سوچ رہا ہوں آج کھانا کیا پکاؤں، قورمہ بناؤں یا چکن بریانی کھائیں گے یار. اس نے کہا میں تیری جان لے رہا تو چکن بریانی سوچ رہا. اس سے بڑا بیوقوف ہوگا. شیطان ہمارے ایمان کے لینے والا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں دکان کون سی چلائیں گے جی، پھر فلاں کام کیسے ہوگا، تو فلاں چیز کیسی ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں بس صحیح ہے. سمجھ آئی کی بات؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دروشی پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وجدنا خطونا مدنا كل صليبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أنت تعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك. اللهم صمتنا للإيمان وأمتنا للإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع ولينا. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين صديقين شهداء صالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.